پروین نے پہلی اولاد بیٹی پیدا کی تو اماں نے شور ڈال دیا کہ بیوی کو طلاق دو ورنہ بیٹیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ زبردستی بیٹے کو طلاق کروا دی۔ اس کے بعد عامر کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو وہ اماں کو گالیاں دینے لگا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ سن کر اماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ ایک دن عامر نے غصے میں ڈنڈا اٹھا لیا اور جب اماں کو مارنے لگا تو وہ بولی کہ مجھے مارو مت، میں تمہاری بیٹی کو لے آتی ہوں۔ اور جب وہ پہلی بہو کے گھر گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں کم بخت کلموہی، یہ تو نے کیا کر دیا، پہلی اولاد ہی بیٹی پیدا کر دی۔ پروین کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ساس نے شور ڈال دیا۔ پورے گھر میں واویلا مچاتی رہی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی سوگ برپا ہو۔ بچے کی پیدائش کے بعد پروین نڈھال سی رہنے لگی۔ یہ دن اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھا جب اس نے 22 ہڈیوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ آج وہ ماں کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی، جنت کے قدموں کے نیچے آ گئی تھی، مگر اس کی ساس نے اس کے دن کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پورے گھر میں چیختی اور روتی بلکتی ہوئی آوازیں ایسے گونج رہی تھی کہ جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ وہ خود 3 بیٹوں کی ماں تھی، اس کے ہاں بیٹی نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ بہو بھی بس بیٹا پیدا کرے، ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہی نہ ہو، حالانکہ بیٹی کو تو خدا نے رحمت قرار دیا ہے۔ شام کو پروین کا شوہر عامر مٹھائی لے کر گھر میں داخل ہوا۔ اسے فون پر بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں تھا اور فوراً یہ سب کام چھوڑ کر بھاگا بھاگا گھر آ گیا۔ عامر کے ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکری دیکھ کر پروین کی ساس کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بیٹے کے ہاتھ سے مٹھائی کی ٹوکری چھین کر صحن میں پھینک دی۔ وہ گھٹنے میں جن میں ہمیشہ تکلیف رہتی تھی وہ لنگڑا کر چلا کرتی تھی، اس لمحے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دونوں بازو پہلوؤں میں پھیلا کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا بھی نامرد ہو گیا ہے، جو بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی منا رہا ہے۔ تیری دادی نے 3 بیٹے پیدا کیے تھے، تیری ماں نے بھی 3 ہی بیٹے پیدا کیے، اور تیری بیوی 1 بیٹی پیدا کر کے پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے وقتوں میں تو بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی تھی، اب تو مٹھائی کیوں لے کر آ گیا؟ بیٹی کے آنے سے تیرا سر جھک گیا ہے، تیرے کندھے جھک گئے ہیں، اب تو فخر سے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکے گا۔ بیٹوں والے ماں باپ ہی فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں، بیٹیوں والے تو ویسے ہی مجبور لاچار ہو جاتے ہیں۔ اب میرا بیٹا بھی مجبور ہو گیا ہے اور اسی خوشی میں مٹھائی لے کر آیا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کہتے ہوئے اماں پھپک پھپک کر رونے لگیں۔ تو عامر بھی اپنی بیٹی کی خوشی بھول گیا۔ وہ چپ چاپ ماں کو کمرے میں لے گیا، پانی دیا اور کہا کہ اماں فکر نہ کرو، جو میرے رب نے میری تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا، بیٹی ہو یا بیٹا، خدا کی دین ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، خدا کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے نوازے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیسری جنس پیدا نہیں ہوئی۔ مگر ماں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ کہنے لگی کہ ابھی تجھے احساس نہیں، مگر دھیرے دھیرے سمجھ آ جائے گی کہ بیٹی ہونا کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے پروین کی زندگی جیسے عذاب بن گئی تھی۔ بات بات پر بیٹی پیدا ہونے کی تانے دیے جاتے، ہر وقت یہی کہا جاتا کہ بیٹی کے ماں باپ معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے۔ پروین اسی عجیب منطق پر حیران رہ جاتی اور کہتی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، خدا کی دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کہا ہے، ایسے کفران نعمت نہیں کرے۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اگر وہ اولاد دے کر اگلے لمحے واپس نہ لیتا، تب بھی میرا اس کے آگے کوئی زور نہ چلتا۔ سیدھی سادی پروین کی باتوں پر عقل جھلکتی تھی جو ساس کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر دیتی، مگر بیٹے کے ہاں بیٹی کی پیدائش کا خیال آتے ہی اس کے سینے میں پھر سے سانپ لوٹ آتے۔ ہمیشہ پورے خاندان میں فخر سے یہ بات کی جاتی تھی کہ خاندان ہمارے بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے، کبھی کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اور اب اس کا یہی دعویٰ مٹی میں مل گیا۔ کاش میرے مرنے کے بعد اس گھر میں بیٹی آتی، اکثر اماں لیٹے لیٹے یہی سوچا کرتی، نہ جانے کیوں انہیں بیٹیوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ پروین کی بیٹی کے بارے میں انا پرستی کے عالم میں بولتے ہوئے وہ یہ بات بھی بھول جاتی کہ وہ خود بھی بیٹی ہے، پروین بھی کسی کی بیٹی ہے جو دن رات ان کی خدمت میں کیے جاتی ہے۔
وہ مسلسل اپنے بیٹے عامر کی پروین خلاف کان بھرتی۔ بالآخر جب اس نے دیکھ لیا کہ ان کی باتیں عامر پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو ایک دن اس کے قریب بیٹھی اور کہنے لگی کہ بیٹا دیکھ، میں تیری ماں ہوں، تیرا باپ نہیں چاہتا تھا میری، لیکن میں نے بیٹی والوں کا سر جھکا دیکھا ہے، ان کے نصیبوں میں فکر میں راتوں کو اٹھ کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹیاں تو جب شادی ہو کر چلی جاتی ہیں تب بھی ماں باپ کا سر جھکا کر رکھتی ہیں۔ سسرال میں آنے والے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر ماں باپ کو ان کے سامنے سے جا کر سر جھکانا پڑتا ہے تاکہ ان کی بیٹیوں کا گھر بسا رہے۔ میری مانو تو پروین کو طلاق دے دو، میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی اور وہاں سے تمہارا بیٹا ضرور ہوگا۔ پروین نے پہلی بیٹی پیدا کی تھی تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیٹیوں کا ڈھیر لگ جائے اور میرے معصوم بچے کے کندھے جھک جائیں۔ پہلے ہی فکر معاش میں اس کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عامر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مزید ہمدردی بھرے لہجے میں بات کی تو عامر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ مسلسل پتھر پر پانی ڈالا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پھر انسان تھا، خطا کا پتلا تھا۔ جب پروین کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تب سے ہی اماں نے اسے بیٹی کے خواب دکھائے تھے۔ دل میں شدید خواہش تھی کہ ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو۔ بالآخر اس کی اماں کی کوششیں رنگ لے آئی اور بعد میں پروین سے بات بات پر جھگڑا کرنے لگا۔ پہلے وہ بیٹی کو گود میں اٹھا کر کیا کرتا اور محبت بھری نظروں سے دیکھ لیا کرتا، اس کے لیے کھلونے اور دوسری چیزیں بھی لایا کرتا، مگر اب وہ بالکل بیٹی سے بدظن ہو گیا تھا۔ اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دفتر سے تھک ہار کر گھر آیا تو پروین پانی مانگا۔ پروین نے اسے پانی دیا۔ اسی لمحے بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، شاید گر گئی۔ پروین فوراً اپنی بیٹی کی طرف لپکی، اس کا دل پگھل گیا۔ باپ کی محبت جاگی اور فوراً کمرے کی طرف بھاگی، مگر اماں نے راستے میں روک لیا اور کہنے لگی کہ چل تو ادھر آ، ادھر جا بیٹھ جا، یہ تو اس کا روز کا معمول ہے، ہر وقت پہلے ڈرامہ لگا رہتا ہے۔ عامر کا دل چاہا کہ اماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً اپنی بیٹی کے پاس چلا جائے اور دیکھے کہ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی، مگر دل کی پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے اماں کے پاس بیٹھ گیا، کیونکہ اب بیٹی اسے بھی بوجھ لگنے لگی تھی۔ پروین نے خود ہی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے چپ کروایا۔ اس کی ناک پر چوٹ لگ گئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ اس نے خود ہی خون صاف کیا، اس کا ناک کافی سوج گیا تھا۔ اس نے درد کی دوا دی، تب جا کر وہ سوئی۔ اس رات جب عامر کمرے میں آیا تو پروین نے بے حد شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ ہر دکھ سکھ میں تمہیں ساتھ دیا، آپ کی ماں کی بھی اپنی ماں سے بڑھ کر خدمت کی، کبھی آپ کو اور اماں کی بات ٹالنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میرا یقین کریں عامر، میں قسم کھاتی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں بھی لڑکا ہی پیدا کرتی، لیکن بیٹی بھی خدا کی دین ہے، میں کیسے اس سے منہ موڑ لیتی؟ مجھے بتائیے، کیا پیٹ میں بیٹا یا بیٹی چننا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی رو پڑی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، مگر عامر بے حس بنا لیٹا تھا۔ پورا دن اماں نے اس کی برین واشنگ کی تھی، اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ عامر جو پروین کا ایک آنسو دیکھتے ہی تڑپ جایا کرتا تھا، اس وقت اسے مکمل طور پر نظر انداز کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا میرے سرہانے بک بک لگا کے رکھی ہوئی ہے، جا کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، بہت نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ دن گزر گیا مگر پروین نے عامر کے ساتھ امید وابستہ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام کرتی، ساتھ ساتھ بیٹی کو سنبھالتی، محلے والوں سے کپڑے سلائی کے لیے لینے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب عامر کو اپنی بیٹی سے کوئی محبت ہی نہیں ہے اور اس کے لیے دل میں کوئی چاہت ہی نہیں ہے تو وہ اس سے اپنی بیٹی کا خرچہ کیوں لے؟ وہ خود ہی اپنی بیٹی پالے گا اور اس کا خرچ بھی اٹھا لے گی۔ مگر پروین یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ وہ اپنی ساس کو خود موقع دے رہی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی۔ پروین نے اس بات کو ایشو بنا کر ساس نے گھر سے نکال دیا اور عامر کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پروین کو طلاق دے دی۔ طلاق ملنے کے بعد پروین نے اپنے میکے چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے مگر ان کے دلوں میں بیٹی کے لیے ابھی بھی محبت تھی۔ پروین کی 3 بہنیں تھیں، سب شادی شدہ تھیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ پروین بھی بیٹی ہونے سے پہلے تک اپنے گھر میں خوش تھی، مگر بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کے نصیب پر جسے تالا لگ گیا۔ کبھی کبھار اس کے دل میں
خیال آتا کہ شاید یہی اس کا مقدر ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا کرتی۔ ماں باپ کے گھر میں بھی اس نے سلائی شروع کر دی۔ 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور تبھی اس کے زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا، اس کی زندگی کا رخ ہی پلٹ دیا۔ اماں نے عامر کی دوسری شادی کر دی تھی۔ اس بار وہ اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنا کر لائی تھی۔ جب عامر کی پروین سے شادی ہوئی تھی تب بھی وہ اپنی بھتیجی کو ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر اس وقت عامر کی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے بھائی نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ پروین کی شادی کے بعد عامر کی پروموشن ہوئی تھی اور اسے ترقی پر ترقی ملتی گئی۔ بھائی نے بھی دوبارہ تعلقات استوار کر لیے تو جو رشتہ نہ دینے کی بدولت ٹوٹ گئے تھے، اب وہ اکثر بہن کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، کاش اس وقت رشتہ دے دیتا۔ عامر دیکھا بھالا لڑکا تھا، میری بہن کا بیٹا تھا، میری بیٹی کو خوش رکھتا۔ فی الوقت اس نے اپنی بیٹی کی اور جگہ شادی کی تھی، مگر وہاں نبھا نہ ہو سکا۔ برابر کے لوگ تھے اس لیے وہ دبے نہیں تھے۔ نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا تھا اور اب وہ بیٹی باپ کی دہلیز پر بیٹھی تھی اور نفسیاتی سی ہو گئی تھی۔ بہن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ بہو کو طلاق دلوا کر اپنی بیٹی کو اس گھر میں بسا دیا جائے۔ ملنے والے جہیز نے بھی اماں کے دل میں ایسا لالچ پیدا کیا کہ وہ اپنے بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بہن کی آنکھوں پر بھائی کی محبت کی پٹی بن چکی تھی۔ پروین نے کبھی اماں کو ایسا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ وہ عامر کے کان اس کے خلاف بھرا کرتی تھی، مگر پروین کے حاملہ ہوتے ہی اماں کو نیا موقع مل گیا۔ اس نے بیٹے کے کان میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ ان کے ہاں ہر صورت بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، بیٹا فخر ہوتا ہے اور بیٹیاں سر جھکا دیتی ہیں۔ وہ مسلسل ایسے ہی زہر بھرے جملے عامر کے کانوں میں ڈالا کرتی تھی اور عامر ان باتوں پر یقین کرنے لگا۔ مگر جب سے بیٹی کی خوشخبری ملی تو اس نے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے صحت مند اولاد سے نوازا ہے۔ مگر اماں کی بڑھائی ہوئی پٹی آہستہ آہستہ عامر پر اثر کرنے لگی اور بالآخر اس نے پروین کو طلاق دے دی۔ پروین وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی اور اسے اپنے میکے میں پناہ مل گئی تھی۔ عامر کی دوسری شادی اپنی بھتیجی سے کروا دی گئی۔ 1 سال گزرا تھا، 2 سال گزرے، 3 سال اور پھر 4 سال بھی گزر گئے۔ عامر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی، اس کی بیوی کی کوکھ سونی ہی رہی۔ اماں کو بھی پوتا پوتی کی شدید خواہش تھی اور عامر کا بھی دل شدت سے چاہتا تھا کہ کوئی اسے باپ کہہ کر پکارے، مگر اس کے آنگن ابھی تک اولاد سے خالی تھا۔ وہ اکثر ہی بیوی سے غصہ کرنے لگا اور کہتا تھا کہ کب مجھے بچہ دو گی؟ تب بیوی یہی کہتی کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہے، خدا جب چاہے گا ہمیں اولاد سے نواز دے گا۔ اماں بھی یہی بات کیا کرتی، مگر جب 4 سال گزر گئے تو عامر کے صبر کی بند ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنی ماں کو گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے میرا گھر برباد کیا، میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا، میری زندگی خراب کر دی۔ اپنی بھتیجی لانے کے چکر میں تم نے پروین کو گھر سے نکلوا دیا۔ اب تو تمہاری بھتیجی بھی تمہاری خدمت نہیں کرے گی اور نہ تمہاری بات سنتی ہے۔ سکون ملنا تو دور کی بات، مجھے ڈھنگ کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اماں کو بددعائیں دیتا اور گالیاں بھی دیا کرتا۔ بیٹی سے دوری اور اولاد کی کمی اسے شدید طور پر نفسیاتی بناتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ اسے بیٹی کی یاد آتی ہے، مگر یہ سچ تھا کہ وہ ہر پل اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپتا رہتا۔ دل کرتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے آ جائے اور اسے سینے سے لگا لے۔ وہ تمام لمحے جن سے اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا اب اسے پچھتاوے کا سانپ بن کر اسے ڈسنے لگا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وقت کو کسی طرح موڑ دے اور اپنی بیٹی کو واپس لے آئے، اپنی بیوی کو اپنے گھر واپس لے آئے جو اس کی چین اور قرار کا ساتھی تھی اور ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے اس کے گھر کو جنت بنا کر رکھا تھا، اس نے اس قدر نہیں کی تھی اور ایک دن وہ شدید طور پر نفسیاتی دورے کا شکار ہو گیا اور اس نے اپنی ماں کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا اور پروین کو طلاق دینے اپنی بیٹی کو دور جانے کا قصوروار صرف اور صرف اپنی اماں کو سمجھا۔ اس لیے وہ فوراً ہی اپنی اماں کو گالیاں دینے پر اتر آیا، کہنے لگا کہ ماں تم ماں نہیں ہو، ڈائن ہو جس نے اپنی ہی اولاد کو ڈس دیا۔ میں باپ نہیں بن سکتا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے مجھے میری بیٹی سے دور کر دیا۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی اماں کو ڈنڈا مارنا چاہا، مگر ماں کے بیٹے کو سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی کہ مجھے مت مارو، میں تمہاری بیٹی کو واپس لے آؤں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، مجھے جانے دو، ایک موقع تو دو۔ ماں کی بات سن کر عامر نے ڈنڈا پھینک دیا۔ اسے نفسیاتی طور پر ایک سہارا مل گیا کہ اس کی بیٹی اس کے پاس واپس آ جائے گی، اس لیے کہنے لگا کہ جلدی میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ۔ اماں کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا، بیٹے کو بار بار نفسیاتی دورے پڑتے تھے، وہ پاگل ہونے کے حد تک پہنچ گیا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی جان سے بھی مار سکتا تھا، بہتر یہی تھا کہ اس کی بیٹی کو لا کر اسے دے دیا جائے۔ اگلے دن اماں صبح سویرے روانہ ہو گئی۔ وہ پروین کے میکے جا کر اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی تاکہ عامر کی بیٹی کو واپس لا سکے، مگر وہاں پہنچ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جگہ پروین کا میکا کم اور سلائی سینٹر زیادہ لگ رہی تھی۔ پورے گھر کا پکا کروا دیا گیا، چاروں طرف بڑے بڑے برآمدے لگائے گئے۔ درمیان میں 2 کمرے تھے جن میں شاید پروین کام سکھایا کرتی تھی۔ اس کی ماں ابا رہائش پذیر تھے۔ اپنے باقی برآمدوں میں سلائی مشین رکھی گئی تھی، کہیں سلائی کا کام ہو رہا تھا اور کہیں کڑھائی کی جا رہی تھی۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس میں شیشے کے دروازے اور کھڑکیاں لگ گئی تھے، اس میں زرق و برق ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے، کچھ ڈمی پر چڑھائے گئے تھے اور کچھ ہینگر پر ٹکے ہوئے تھے۔ اس سب کے درمیان پروین صاف ستھرا لباس پہنے مصروف نظر آ رہی تھی۔ ایک طرف بچوں والی میز اور کرسی رکھی تھی جس پر ایک صاف ستھری بچی مہنگی سی فراک پہنے کاپیاں اور کتابیں کھولے ہوم ورک کر رہی تھی۔ پروین کی ساس کے لیے یہ منظر بالکل نیا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ پروین کے گھر جائے گی تو وہاں حالات خراب ہوں گے، پروین ٹکے ٹکے کی محتاج ہوگی اور وہ کسی طرح ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر اس کی بیٹی کو لے آئے گی، مگر یہاں تو سب کچھ اس کے اندازے کے برعکس تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پروین خود مختار ہو چکی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہے۔ اب اس سے اپنی پوتی کسی صورت نہیں ملنے والی، اور عامر کے ہاتھوں اس کی شامت بھی پکی تھی۔ اس نے پروین سے بات کی، اسے منانے کی کوشش کی کہ کچھ وقت کے لیے وہ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دے، مگر یہ بات سنتے ہی پروین سخت ہو گئی اور 2 ٹوک لہجے میں بولی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہرگز نہیں جانے دے گی۔ آپ لوگوں نے میری بیٹی کو دھتکار دیا تھا اور میں اپنی بیٹی کو اس جگہ دوبارہ نہیں بھیج سکتی جہاں اسے ذلت ملی ہو، اس لیے آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ہم ماں بیٹی کو آپ کی کسی بھی طرح کی ضرورت نہیں، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں۔ پروین کا انکار سن کر وہ منہ بنائے واپس لوٹ آئی۔ عامر بے صبری سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں عامر کی نفسیاتی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ماں کی جان لے لی۔ اس کی کچھ ہی عرصے بعد اس کی دوسری بیوی بھی طلاق لے چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹیوں کی ناقدری کی جائے وہاں سے رحمت ہمیشہ کے لیے روٹھ جاتی ہے۔ خدا بھی اس گھر پر مہربان نہیں رہتا جہاں اس کی دی ہوئی نعمت کو دھتکار دیا جائے۔ بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ صحیح راستہ دکھائیں اور اپنے مفاد کی خاطر ان کی زندگی برباد نہ کریں۔ عامر کی ماں کی لالچ اور بغض نے اس کے بیٹے کو اس انجام تک پہنچا دیا کہ وہ نفسیاتی ہو کر اپنی ماں کا قاتل بن گیا، جبکہ وہ خود بھی اس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئی۔ اللہ ہر ایک کو بیٹیوں کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔